سفارش کرتا ہے مجھ سے؟ تیری جرأت کیسے ہوئی؟ تو مقام آپ فوراً کھڑے ہوئے، اس لیے کہ مسئلہ بہت ہی نازک تھا. آپ ممبر پر آئے، فاختتب فقال، آپ نے خطبہ دیا اور کہا انما اہلک الذین من قبلکم، تم میں سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں جانتے ہو اس کی ایک وجہ کیا ہوتی تھی؟ انہم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اس کے اوپر اللہ کی حد قائم کی جاتی. اور سنو، تم نے اللہ کی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے کی جرات کی ہے؟ وائم اللہ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے میں کسی اور کا نام نہیں لیا کہ اگر فلاں چوری کرتا یا کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا. زینب کا نام نہیں لیا آپ نے، رقیہ کا نام نہیں لیا آپ نے، ام کلثوم کا نام نہیں لیا آپ نے، اپنے بیوی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. یہ سب کو چھوڑ کر کے حسن کا نام نہیں لیا، حسین کا نام نہیں لیا، محسن کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے صرف اور صرف حضرت فاطمہ کا نام لیا. وجہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اس لیے کہ نام آدمی اسی کا لیتا ہے جو اس کے دل کے قریب ہوتا ہے اور جو جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے. اور یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے کسی اور کا نام نہ لے کر کے حضرت فاطمہ کا نام لیا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتہائی محبوب عند رسول ہونے کی دلیل. اور ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ میں اگرچہ اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میری یہ محبت مغلوب ہے اور اللہ کی محبت غالب ہے. میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کی حد کے بارے میں اگر کوئی بات آ جائے تو میں فاطمہ کو بھی نہیں چھوڑنے والا ہوں. اللہ، پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے اور اس کے بعد اس کے رسول سے. نقطہ معلوم ہوا جی؟ تو وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اور عجیب بات تو یہ صرف فاطمہ کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، یہ نام اپنا جوڑنا فاطمہ بنت محمد، وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک باپ ہو اور ایسی بیٹی ہو اس کی جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہو، تو صرف نام نہیں لیتا بلکہ اس نام کے ساتھ اپنی ولدیت جوڑ دیتا ہے. لو ان آپ محسوس کر سکتے ہیں نا، الفاظ کی ضرورت، کہیں کہیں الفاظ نہیں ملتے بیان کرنے کے لیے، کسی واردے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، صرف اسے محسوس کیا جا سکتا. اب محسوس کیجئے اس کو. لو ان فاطمہ کا بعد بنت محمد، میرے پاس الفاظ نہیں، آپ محسوس کرو. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتے تو میں اس کا حق کاٹ دیتا. اور اگر ایک تاریخی چیز لینا چاہیں تو وہ بھی بتا دوں. فاطمہ کا نام اس وجہ سے بھی لیا اس لیے کہ وہ جو مخزومیہ عورت تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو کہا کہ اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر میری فاطمہ بھی چوری کرتے تو میں اس کا حق کاٹ دیتا. یہ ایک دوسرا نکتہ ہے، ایک دوسری توجیہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. یہ بڑی باریک توجیہ ہے جو جلدی ملتی نہیں کہیں، جو میں نے تاریخ کے حوالے سے بیان کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی سے کتنی محبت کرتی تھی اور نبی آپ سے کتنی محبت کرتے تھے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت، اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جو ایک مخصوص قسم کا تعلق ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے میں آئے گا. اب دیکھیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما
مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ابنتہ فاطمہ فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فسألتها عن ذلك فقالت اما حيث بكيت فأخبرني أنه ميت فبكيت ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح لائے ہیں. بہت پیاری روایت ہے, ذرا غور سے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اس بیماری ہی میں آپ کا انتقال ہوا. تو جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ میرے کمرے ہی میں تھے. بیماری جب بڑھ گئی تو کہا کہ میری بچی فاطمہ کو بلا کر کے لاؤ. بیماری میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو بلا کر لایا جائے. آئیں دا ابنتہ فاطمہ, اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ میری بچی میرے پاس بیٹھی. آپ نے ایک لگا لیا اور بازو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا اور آپ نے ان کا سر پکڑ کر کے ان کے کانوں پر اپنا منہ رکھا ہے. سار رہا, سارا مر چپکے سے کوئی بات کہنا, سر سے مشتق ہے. سار رہا, چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو رونے لگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی طرف کھینچا اور کان میں پھر کچھ کہا تو پھر ہنسنے لگی. حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی کہ اپنی بچی کو اپنے پاس بٹھا کر کے نبی نے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی, بعد میں چپکے سے بات کہی تو ہنسنے لگی. اس وقت تو نہیں پوچھا. نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا کہ فاطمہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھی. فسألتها عن ذلك, کہا کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا تمہارے ساتھ, نبی نے تمہارے کان میں چپکے سے کچھ کہا تو رو پڑی, پھر چپکے سے کچھ کہا تو ہنس پڑی, کیا وجہ؟ فسألتها عن ذلك. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود حضرت فاطمہ سے یہ پوچھا کہ معاملہ کیا تھا. تو حضرت فاطمہ نے اب جواب دیا, کہا کہ نبی نے پہلے میرے کان میں یہ کہا بیماری کی حالت میں کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں, میں زیادہ دیر تک صحابہ کے ساتھ تیرے ساتھ ہے, میری بچی میں نہیں رہ سکتا, اللہ کا بلاوا آ چکا ہے, میں جانے والا ہوں. کہنے لگی کہ جب اپنے ابا کی موت کی بات میں نے اپنے ابا کے منہ سے سنی تو مجھے رونا آ گیا, میں رو پڑی. آپ نے مجھے روتے دیکھا تو پھر دوبارہ میرے کان میں چپکے سے کچھ کہا تو میں ہنس پڑی ہوں. جانتے ہو کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا ثم اخبرنی انی اول اہلہ لحوقا بہ فضحکت, کہ بیٹی پریشان مت ہو, سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملنے والی ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہنسی اس وجہ سے کہ اب سب سے پہلے آپ کے خاندان میں نبی کی موت کے بعد نبی سے ملنے والی میں ہی ہوں. آپ کو عجیب سا نہیں لگ رہا ہے؟ یہ ایک عورت کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ میں اب چند دنوں کی مہمان ہوں. وہ ہنس رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ کیسی عورتیں ہوتی تھیں, دنیا سے انہیں کوئی محبت تھی ہی نہیں. اور میں یہ کہہ دوں تو بالکل بیجا نہ ہوگا, علامہ قسطلانی کے حوالے سے علامہ قسطلانی اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے اندر کہتے ہیں کہ فاطمہ کا جو لفظ ہے وہ فاطمہ سے مشتق ہے, اور فاطمہ مانے چھوڑ دینا. چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا, انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی. اور دنیا سے محبت ہوتی تو رو پڑتی کہ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں, دنیا مجھ سے چھوٹنے والی ہے. بلکہ ہنسی اس بات پر کہ دنیا مجھ سے چھوٹنے والی ہے, اب میں دنیا سے جانے والی ہوں, اللہ سے ملنے والی ہوں, اپنے باپ سے ملنے والی ہوں. ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ دنیا سے انہیں کوئی محبت نہیں تھی, جیسے آج کل لوگوں میں بڑا فرق ہے ان کے ایمان میں ہمارے ایمان میں. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جب مر کر کے برزخ میں جاتا ہے تو نسائی شریف کی وہ روایت ہے جو میرے ایک لیکچر میں ہے, روحوں کا سفر, دا جرنی آف سولز,
وہ سنا جائے. اس کے اندر میں نے وہ حدیث پوری کی پوری پڑھی ہے، تقریباً 1 صفحے کی ہے. اس کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی برزخ میں ملاقات کرتا ہے نیک آدمی سے. گویا حضرت فاطمہ جا رہی ہیں تو اپنے ابا سے ملاقات کرنے والی ہیں برزخ کے اندر. یہ حدیث ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد آدمی برزخ میں ملاقات کرتا ہے نیک آدمی سے. اگر آدمی نیک ہے تو نیکوں سے ملاقات ہوگی. تو میں اس بات پر ہنسی. ثم اخبرنی انی اول اہلہ لحوقا بہ فضحکت. سب سے پہلے میں آپ سے ملنے والی ہوں، اس وجہ سے مجھے ہنسی آئی. اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کا تال میل معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کس قدر قربت اور نزدیکی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ رہی ہیں اگر نفرت ہوتی تو وہ بات کیوں بتاتی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ سے اور حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی محبت ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ جانتے ہیں وہ روایت کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ایک صحابی سے مروی ہے حضرت ابو سعید خدری سے. اگر صحابہ کرام کو اہل بیت سے نفرت تھی تو حضرت ابو سعید خدری کیوں فضیلت بیان کر رہے ہیں حضرت حسین کی اور حضرت حسن کی؟ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ سے نفرت ہے، حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ سے نفرت ہے، تو حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ کتنی محبت ہے ایک دوسرے کے درمیان. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ محبت ہے حضرت فاطمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں. یہ ایک روایت اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ لما انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الادب. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی شدت آئی تو آپ بغل میں رکھے ہوئے پیالے کے اندر بار بار ہاتھ ڈالتے اور بار بار اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو لا کر کے پھیرتے تھے. موت کی سختی کی وجہ سے بار بار آپ پانی کے اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور بار بار اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے. حضرت فاطمہ بغل میں بیٹھی ہیں، یہ تکلیف دیکھ کر کے واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. ایک بیٹی ایسا بول سکتی ہے جسے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے. واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بچی لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اس موت، اس تکلیف کے بعد، یہ جو موت کی تکلیف ہے اس کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، موت کی اس تکلیف کے بعد تیرے باپ کو، میری بچی کوئی تکلیف ہونے والی نہیں. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا، لوگ دفنا کر کے آئے، روایت حضرت انس سے، تو حضرت انس سے کہہ رہی ہیں چھوٹے سے، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. ارے تمہارا دل کیسا رہا ہوگا، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تم رسول کے اوپر مٹی ڈال رہے ہو.
آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے لباس مبارک سے لوگ تبرک حاصل کیا کرتے تھے. تھوکتے تھے تو تھوک کو روک لیا جاتا تھا، بدن کے اوپر مل لیا جاتا تھا. اتنی محبت تھی. وہی پوچھ رہی ہیں کہ انس بتاؤ تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال رہے ہو. گوارا کیسے کیا ہوگا تھی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی تکلیف اتنی زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کرنے پر کہ اس تکلیف کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اور ایک بیٹی پوچھ رہی ہے تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا ہوگا کہ نبی کو قبر کے حوالے کر کے اس کے اوپر تم مٹی ڈال رہے ہو. تمہارا دل کیسا رہا ہوگا اور تمہارے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی. طابت انفسکم ان تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ محبت تھی ایک باپ کو اپنی بیٹی سے اور ایک بیٹی کو باپ سے. پیدا کب ہوئی یہ؟ قبل المبعث بقلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے کچھ دنوں پہلے، قبل المبعث بقلیل یعنی قبل بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند دنوں پہلے آپ کی پیدائش ہے. یعنی آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس سے پہلے ہی حضرت فاطمہ پیدا ہو گئی تھی. قبل المبعث بقلیل. اور سن 2 ہجری کے اندر ذی قعدہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کی شادی بعد وقت بدر. بدر کے واقعے کے بعد اور بدر کی جنگ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا. سن 2 ہجری مہینہ ذی قعدہ